نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں۔ جب کوئی یہ دو چیزوں کو اپناتا ہے تو یہ ہے وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز اس میں تعلیم دینے والے کی تعلیم ہے، اور دوسری چیز اس میں تعلیم دینے والے کی تعلیم کو جب کوئی حاصل کرتا ہے، یہ استاد اور شاگرد یہ دو ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ تین ہو گئے جن سے اللہ بنیادی طور پر محبت کرتا ہے۔ باقی ساری محبتیں جتنی بھی ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ایک تعلیم دیتا ہے، ایک تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تیسرا ان دو کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں کسی کو حاصل نہ ہو جائیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مستحق نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ اس محبت میں دو چیزیں ہیں۔ تیسرا تو وہ ہے نا، اگر کتا بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے اپنے حکم میں یہ لازم بتایا ہے کہ ان دو سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اصحاب کاف کا کتا اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دو عمل ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا علم ہے اور علم والے سے اللہ کی محبت ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے تو بڑا جاہل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مومن بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان والا ہے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان والا ہو اور وہ جھوٹ پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ جو ہم نے جھوٹ جانا ہے اسے جھوٹ نہیں کہتے۔ یہ وہ بات ہے جو کوئی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور آگے سے اگر کوئی مومن سچا ہوتا ہے وہ فوراً اپنے چھوٹے کو سنبھال لیتا ہے، اپنے چھوٹے کے ایمان کو ایمان کامل بنا دیتا ہے
کیونکہ جھوٹے کو جھوٹ دوسرے کا سمجھ میں آتا ہے کہ چاروں پانچوں ڈاکو ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ وہ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں انہیں ڈاکہ مارنا ہوتا ہے۔ یہ چاروں پانچ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے جھوٹ کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان کو جھوٹ ان کا وارہ آتا ہے، اپنے بڑے کا جھوٹ اس کو باقیوں کو فائدہ دیتا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ مومن میں جھوٹ نہ اور اسے پھر جھوٹ کا بھی پتہ نہ چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اسے آ کر کہتا ہے اللہ دو ہے، مومن ایمان والا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، جس نے نہیں کہا ہے اس میں اللہ کتنے ہیں؟ ایک اللہ ہے۔ مومن میں جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن مومن ہونے کے لیے تعلیم تو ضروری ہے نا، کہ فرمایا فاتبعونی، کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی تو ہونا لازم ہے نا۔ یہ بات جو جانتا ہے وہ علم والا ہے، اس سے اللہ نے محبت کی ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ اور جسے علم ہی حاصل نہیں ہے، جاہل ہے، کیا جاہلوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا جھوٹے سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والا دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ کیا دھوکے باز سے اللہ محبت کرتا ہے؟ محبت جسے اللہ کرتا ہے وہ علم والا ہے، محبت جسے اللہ کرتا ہے وہ نبی رسول سے تعلیم لیتا ہے، تعلیم میں اسے علم ہوتا ہے، اور علم دو چیزوں کا ہوتا ہے، دو چیزوں کا علم اسے ہوتا ہے۔ پہلے حکم وحی کا علم ہوتا ہے، جیسے ہی وحی آتی ہے اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، وحی آ گئی ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ حکم، حکم کو کہتے ہیں وحی، وحی آ گئی ہے، مومن ایمان لے آیا ہے، اسے علم ہو گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر فاتبعونی، وہ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب وحی آئی تھی نماز قائم کرو، اب جب اس نے نماز تعلیم میں قائم کی تو علم میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں عطا بڑی ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یہ علم ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد جو سچ بولتا ہے یہ علم کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے سچ جانا ہوا ہے نا، پتہ چل جائے تو قسم خدا کی یہ جو ہمارا سچ ہے یہ جھوٹ ہو جائے، اور ہمارا جھوٹ جو ہے یہ سچ ہو جائے، بس یہ دو ہو جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک حق ہے، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اسے کہتے ہیں دھوکہ۔ ہم نے جھوٹ بھی اپنا بنایا ہوا ہے، دھوکہ بھی اپنا بنایا ہوا ہے، سچ بھی اپنا جانا ہوا ہے، اور حق بھی اپنا جانا ہوا ہے۔ یہ جاننے والا کہتا ہے جادو حق ہے۔ کبھی جادو بھی حق ہو سکتا ہے۔ پھینکی رسیاں گئی ہیں اور دکھایا اسے سانپ گیا ہے۔ سانپ اور چیز ہے، رسیاں اور چیز ہے۔ سانپ کاٹتا ہے، رسیاں باندھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی رسی کو سانپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور سانپ کو رسی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سانپ سانپ ہی ہوتا ہے۔ جب تک فاتبعونی کے اندر کسی کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا،
اسے علم ہی حاصل نہیں ہوتا. علم ہوگا تو علم میں اضافہ ہوگا نا. پہلے علم تو ہو لے نا, پہلے بیوی تو ہو لے نا, بیوی کو شوہر تو ہو لے نا, اس کے بعد اولاد ہوگی. اگر علم نہیں ہوتا, علم میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ جب کسی کو علم ہوا ہے اسے علم وحی کا ہوا ہے, اللہ ایک ہے. اور جب کسی کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو جس اللہ نے بتایا تھا میں ایک ہوں, جب اس کی کوئی حمد و ثنا کرتا ہے تو حکمی علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب کوئی ماں باپ اپنے استاد نبی رسول اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو مشاہداتی علم میں اضافہ ہوتا ہے. دو علم ہیں, ایک حکمی علم اللہ پروردگار ایک ہے, اور ایک اللہ پروردگار کی حمد و ثنا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہے, استاد کا مشاہدہ ہے, ماں باپ کا مشاہدہ ہے جو ہو گئے ہیں. میاں بیوی نہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ماں باپ کو اولاد جب دیکھتی ہے تو یہ ماں باپ ہو گئے ان کو دیکھتی ہے. اور جب میاں بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی میاں کو دیکھتی ہے, یہ ہو گئے نہیں ہیں, کر دیے گئے ہیں. ان کو اللہ پروردگار نے اپنے حکم نکاح کے اندر میاں اور بیوی کر دیا ہے. جب کوئی اپنے آپ کو پھر دیکھتا ہے, دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے, دونوں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تین باتیں جب اللہ کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی کہے نا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں, جھوٹ عیب ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ اسے کہتے ہیں جو چیز ہوتی نہیں ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ تیرے گھر تیرا ماموں ہے وہ آج آیا ہے. اگر جھوٹ ہے تو ماموں وہاں نہیں ہے. جھوٹ ہے ہی نہیں. کوئی کہے اللہ پروردگار وہ بولتا ہے جو ہے ہی نہیں, یہ عیب ہے. اللہ وہ ہے جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اللہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اللہ جو بھی کہے گا وہی ہو جائے گا. جب وہی ہو گیا تو جھوٹ کدھر ہے؟ اللہ کے ساتھ جھوٹ کی نسبت نہیں دی جا سکتی. جب اللہ جو کہتا وہی ہو جاتا ہے تو یہ حق ہے, حق. اور جب میں اور آپ جو ہو گیا ہے وہی کہتے ہیں تو یہ سچ ہے, سچ. ان دونوں میں فرق ہے. اس لیے مومن سچا ہوتا ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہوتا کہ اللہ پروردگار نے جو کہہ دیا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہوتا ہے. اور یہ کس پر ایمان لاتا ہے؟ جو ہے. یہ ہے وہ بات کہ فرمایا مومن میں جھوٹ نہیں ہوتا. یہ جو ہم جھوٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب اللہ کا بندہ اس جھوٹ کو دیکھتا ہے یعنی جھوٹے کو دیکھتا ہے, اس کا مطلب جھوٹے کی زندگی دیکھتا ہے, اسے ایک ایک بال کا پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اس کی زندگی جو ہے یہ جھوٹی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, اس سارے جھوٹ کو جو کہ جھوٹا ہے اور ساری جھوٹی زندگی کو اللہ والی بنا دیتا ہے. یہ جھوٹ تھوڑی ہے جو میں اور آپ دیکھ بول وغیرہ رہے ہیں, نہیں. اصل جھوٹ یہ ہے جو اللہ نے کر دیا ہے اس پر بندہ ایمان نہ رکھتا ہو. دو عمل ہیں, ان کو جان لینے کے بعد دو ہونے جو ہو گئے ان کا پتہ ہو جاتا ہے.
اور تیسرا جو یہ کرنے والا ہے، یہ دو کرنے والا ہے، اس کا جب پتہ ہو جاتا ہے تو یہ مومن کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ان تین میں ذرا بھی فرق لاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ یا کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ کافر تو وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دیا ہے، اور منافق وہ ہے جو انکار ظاہری تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ نے کیا نہیں وہ کہتا ہے، جو اللہ ہے نہیں وہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور جو اللہ پر ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، سمجھتا وہ یہ ہے۔ اب پتہ چلا ایک کافر ہوگا، ایک منافق ہوگا۔ مسلمان مومن وہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں نہ یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ عمل کی حقیقت جانتا ہو، اور نہ اس میں یہ تین چیزوں کا علم ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کا علم ہے، اور ایک اللہ پروردگار نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ مخلوق ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، ایک مخلوق کا اسے علم نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز مخلوق کے لیے جو اللہ پروردگار نے چیز پیدا کی ہے اس کا وہ انکار کرتا ہے، اس کا اسے علم نہیں ہوتا، یہ اسے نہیں حاصل ہوتا جسے ان دو پہلے عملوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عمل ہے جو اللہ پروردگار کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ایک حقیقی عمل ہے جو مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اللہ پروردگار نے ایک چیز ایسی رکھی ہے جس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ میں کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، اللہ میں فعل ہے۔ اللہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ میں جو کہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کہنے والے نے کہہ دیا ہے اس پر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا، امی بھی ہو گئی، ابا بھی ہو گیا، بہن بھی ہو گئی، بھائی بھی ہو گیا، چاچا بھی ہو گیا، پڑوسی بھی ہو گیا، اڑوسی بھی ہو گیا، کتا بھی ہو گیا، ہاتھی بھی ہو گیا۔ اللہ پروردگار نے جو حکم میں کہہ دیا ہے وہ مخلوق جاندار پیدا ہو گئی ہے، مان لو۔ ہم نہیں پیدا کر سکتے، مان لو یہ سچ ہے، یہ سچا ہے، یہ سچی زندگی ہے۔ اور جو اللہ نے زندہ مخلوق کے لیے پیدا فرما دیا، جسے ہم چیز کہتے ہیں، وہ ہو گئی ہے، اسے بھی مان لو۔ گھاس کو بھی مان لو، چارے کو بھی مان لو، درخت پہ پھل کو بھی مان لو، جو ہمارے کھانے پینے کے لیے جہاں پیدا کیا ہے اس کو بھی مان لو، اور اپنے آپ کو بھی مان لو، اور یہ پیدا کرنے والا جو اللہ پروردگار ہے اللہ کو بھی مان لو کہ وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ یہ تو حق ہے نا، جو وہ کہتا ہے جو ہو گیا ہے میں اس کو مان لیتا ہوں، یہ کیا؟ یہ سچ ہے۔ اب دو ہو گئے نا، ایک اللہ ہو گیا، ایک اللہ پر ایمان لانے والا ہو گیا۔ تیسرا جب کوئی اللہ کا اور اللہ پروردگار کے حکم سے جو ہو گیا ہے اس کا انکار کرتا ہے، حالانکہ خود ہو گیا ہے، انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اور انکار نہیں کرتا، زبان پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ منافق ہو گیا ہے۔ نہ قسم خدا کی اللہ کو جھوٹا دھوکہ دے سکتا ہے، نہ منافق دھوکہ دے سکتا ہے، نہ عام عادتاً جھوٹ بولنے والا یا عام عادتاً سچ بولنے والا دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ کو، ایمان والے کو تو کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے پاس اللہ ایک ہے، میرے اور آپ کے پاس اللہ ایک ہے۔ دھوکہ کوئی کیسے دے دے گا ہمیں؟ جو اللہ میں فعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے فعل کا اظہار کس میں کرتا ہے؟ حکم میں کرتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے فعل کا اظہار کیا تو ہدایت ہوئی، ہدایت آ گئی۔
ہدایت میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ جو اللہ کا حکم مانتا ہے اس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، یہ عمل حقیقی ہے۔ اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، کسی کے ڈر کو مانتا ہے، کسی لالچ کو مانتا ہے، کسی رشتے کو مانتا ہے، کسی تعلق کو مانتا ہے، کسی چاچے بابے کو مانتا ہے، حکم نہیں مانتا، پوری ہدایت پر بھی عمل کرتا ہے، تو یہ فعل حقیقی اس لیے نہیں ہوتا کہ فعل حقیقی اللہ پروردگار سے ہدایت ہے، اور ہدایت میں کیا رکھا ہے؟ اللہ نے حکم رکھا ہے۔ حکم ماننے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ماننا بھی کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ بے شک ہدایت ہے پر وہ عمل کرتا ہے۔ نکاح وہ کرنے بیٹھ گیا ہے، لیکن بیوی میاں کو پسند نہیں کرتی، شوہر کو، اور شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا، اندر دونوں ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں۔ کلمہ نکاح کا تو بے شک وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نکاح نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ تو منافق پڑھتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے فعل سے ہدایت ہے، ہدایت میں کیا حکم ہے، اسے کہتے ہیں حکم ماننے والا عمل حقیقی کے اندر ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ حقیقت والا عمل ہے، اسے اللہ نے عطا کر دی ہے۔ کر سکے عمل تو کرتے رہنا، نہ کر سکے تو عمل پر ایمان لانا کافی ہے اس کے لیے، یہی تو آگے چلے گا، اسی کا تو فائدہ ہے، یہی تو مومن کے پاس ایمان ہے۔ جتنا یہ ہے اتنا کمال ہے، اور جتنا یہ ختم ہوتا چلا جاتا اتنا زوال ہی زوال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا فعل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں ہے، وہ فطری فعل ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بلوغت ہونے کے بعد شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ فطری فعل ہے۔ اور فطری فعل میں حکم نہیں ہے، فطری فعل میں عمل رکھ دیا گیا ہے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، اور عمل نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہوتا۔ ان دونوں پر ایمان لانے والا عمل حقیقی میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو دو ان پر ایمان نہیں لاتا، ان کے خلاف ہوتا ہے، اسے عمل حقیقی نصیب نہیں ہوتا۔ نہ ایمان نصیب ہوتا ہے، نہ ایمان میں اللہ پروردگار نے جو علم میں اضافہ دیا وہی نصیب ہوتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو حق کس طرح دیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے، وہ سچ کس طرح دیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ حق اور سچ کے بعد تو ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ یہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد پیدا ہوئی ہے، تو ایمان اس کا کس چیز پر ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ماں باپ کو فعل دیا ہے، لیکن یہ فعل اکیلے جس طرح اللہ پروردگار اپنے فعل میں جو حکم دیتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، اکیلے فعل میں ماں کا ہو یا باپ کا اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ لا شریک ہے، اللہ کو اپنے فعل کو بجا لانے کے لیے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے میں جو فعل ہے اس سے فطرت پیدا ہوتی ہے، فطرت میں عمل پیدا ہوتا ہے۔ نہ اللہ عمل کرتا ہے کوئی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کے ماتحت ہے، یہ فطرت بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اور فطرت والے کو فعل دے کر عمل بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو فعل نہ ملا ہو وہ عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھسی ہوتا ہے، اسے کیا پتہ عمل کیسے ہوتا ہے، وہ تو بھوکا ہی نہیں ہوتا، وہ تو پیاسا ہی نہیں ہوتا، اس میں تو وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوتی جو فطرت میں عمل کے لیے اسے آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے عمل حقیقی جو کسی کو عطا ہوتا ہے وہ ہدایت میں حکم کا ماننا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی عطا میں فطرت پیدا ہوتی ہے اس میں عمل ہوتا ہے، اور جب کوئی فطرت میں عمل کو مانتا ہے اس نے اللہ کو مانا ہوتا ہے، اسے چیز جو ملی ہوتی ہے اس میں اثر اللہ پروردگار نے رکھا ہوتا ہے، اس کو مانا ہوتا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں، ایک اللہ اپنے حکم میں سارا کچھ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ایک ماں باپ ہیں جو اللہ پروردگار میں کے حکم میں ہو گیا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور آگے سے آگے حکم اللہ پروردگار کا جو ہو گیا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بھی مانتے ہیں، اور حکم میں جو چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قرب میں ایمان میں داخل ہو گئے، ان کو کوئی اب اللہ پروردگار کے قرب اور ایمان سے نہیں نکال سکتا کہ وہ ان تین چیزوں پر جب ایمان لائیں تو یہ ہیں اولئک هم الصادقون۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہ ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ نے سچا فرمایا ہے۔ حق خود ہے، سچا اس کا صادق، سچا اس کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے سے محبت کرنے والا جو ہے بے شک کتا بھی ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ اور جب تک وہ ان باتوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ اللہ پہلے علم دیتا ہے، پھر اللہ علم میں اضافہ دیتا ہے، اور اس اضافے کے اندر اللہ اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ اضافہ نہ ہوا تو اللہ سے ملاقات نہ ہوئی، اور علم نہ ہوا تو علم میں اضافہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہو نہیں سکتا۔ اب جب کوئی جھوٹ جانتا ہے، دھوکہ جانتا ہے، فریب جانتا ہے، پہلا وہ ہوتا ہے جو حکم فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو حلال چیزیں، یہ کھاتا پیتا ہے حرام چیزیں، اور اس کا نتیجہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں حرام کر رہا ہوں، آگے جا کے حلال نکلے گا۔ حلال کیسے نکلے گا؟ تجھے ایک نظر جس سے بیاہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اسے دیکھنے کا حکم ہے کہ دیکھ لے، پسند ابھی کر لے، ناپسند ابھی کر لے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ 5 7 10 15 جو اس کی پسند میں آتا ہے ان سب کو پسند کرتا چلا جاتا ہے۔ چلو دیکھ دیکھ کر ناپسند کرتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ 10ویں کیا، 11ویں کیا، 12ویں کیا، جتنی دیکھ کے ناپسند کرتا بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کا حال دیکھو، 4 شادیوں کا حکم شرطوں کے اندر ہے، یہ جو اس کے سامنے آتی ہے بے شک وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، کوئی اسے عطا پتہ نہیں ہوتا، اسے ہی پسند کر لیتا ہے۔ پہلی آتی اسے بھی پسند، دوسری آتی اسے بھی پسند، وہ نظروں سے چلی جاتی ہے، پھر جو آ جاتی اسے بھی پسند۔ لعنت نہیں ہے اس پسند کے اوپر، یہ ہے جھوٹ، یہ ہے دھوکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو دھوکہ اس طرح ہمیں دھوکے سے بچاتا ہے، اور ایک اللہ علم سے ہمیں بچاتا ہے۔ آئیے علم سے بچنے والا ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے، اور جو یہ ظاہری اس طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے بچ کر میں بچ نہ سکا، بچ نہیں سکتا۔ جب حکم کے خلاف کوئی کام کرو گے یہ غیر فطری کام ہوگا، یہ غیر حکمی کام ہوگا، تو اس میں کام ہوں گے، ایک غیر حکمی ہوگا اور ایک غیر فطری ہوگا۔ اور جب فطری چھوڑ کر غیر فطری کام کرو گے تو وہ غیر فطری کام جو ہے وہ آپ کی صحت کو آپ کو خراب کر دے گا، دوسرے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، وہ غیر فطری کام ہوگا۔ غیر حکمی کام سے بچو، کیونکہ غیر حکمی کام کرنے والا جو ہے وہ غیر حکمی کام میں اللہ پروردگار سے بھی دور ہوتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کون سا جھوٹ ہے؟ جیسے ہی یہ غیر حکمی کام چھوڑے گا ویسے یہ سچا ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا جھوٹ، اور اللہ نے آخری لمحے تک ہمیں سچا بنانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا بندہ بھی ہمیں سچا کر کے رکھتا ہے۔ اب جب کوئی غیر حکمی کام کرتا ہے، غیر فطری کام بھی یہی ہوتا ہے، یہ مارا جاتا ہے، اور جب تک یہ
حکم کی طرف رجوع نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں، ویسے جیسے ہی توبہ کرتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، غیر حکمی کام اور غیر فطری کام یہ اسے نصیب ہوتے ہیں جو 2 عمل چھوڑ دیتا ہے۔ 2 عمل کون سے؟ ایک حقیقی عمل ہے جو کہ مخلوق کی طرف سے ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی طرف سے مومن کو دیا گیا ہے جو کہ ہدایت میں اللہ کا حکم ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، عمل حقیقی سے فارغ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی فطرت میں عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ عمل حقیقی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہدایت میں حکم ہے، اسے کبھی نہ چھوڑا جائے ورنہ عمل حقیقی سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فطرت کے اندر عمل ہے، عمل کو کبھی نہ چھوڑا جائے ورنہ عمل حقیقی سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ فارغ ہو گیا، اب اس کے ہاتھ کیا لگا ہے؟ اگر غیر حکمی کام کرتا ہے تو یہ غیر فطری بھی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اس کی جو ہے وہ عذاب والی ہو جاتی ہے۔ چلو عذاب والی ہوگی، ایمان تو ہے نا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اسے جہنم سے جنت میں داخل فرما دے گا، چلو ایمان تو ہے نا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ مومن کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ کافر کے پاس ہوتی ہے یا منافق کے پاس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر امی ابا ہے ہی نہیں، امی ابے کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز کھانے کی ہے ہی نہیں، کھانے کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہونے کا ہے ہی نہیں، وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب حق کسی پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ میرے پاس کیا ہے؟ جو ہو گیا ہے، جو اللہ نے کر دیا ہے، جو اللہ نے کر دیا ہے اس پر ایمان لانا۔ اللہ نے مجھے کر دیا ہے تو اپنے آپ کو مان لینا کہ مجھے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ابے کو پیدا کیا ہے، امی کو پیدا کیا ہے، اور جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہ ہیں، ان کو مان لینا یہ ہے۔ اسی طرح ہمارے کھانے پینے کی چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس کو مان لینا۔ اب اگر تیسرا بندہ آ کر، جھوٹا بندہ آ کے کہے کہ جو اللہ نے نہیں کیا وہ میں کر دوں گا، ہو جائے گا یہ کون کرے گا؟ یہ فرعون جو ہے، شداد جو ہے، جو اللہ ہے نہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، وہ اس کے کہنے سے وہ اللہ ہو جائے گا؟ کوئی اللہ نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے تبھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کوئی کھانے کی چیز پیدا ہمارے لیے کرتا ہے اور تب وہ پیدا ہوئی ہوتی ہے، اور جب ہمیں اللہ پروردگار نے اور ماں باپ دینے ہوتے ہیں، ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے اور تب وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ 3 ہی تو ہیں، ایک کرتا ہے اور 2 ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو جانے والے 2 جو ہیں جب کرنے والے اللہ کو مان لیتے ہیں تو مومن ہوتے ہیں، اور جب نہیں مانتے تو کافر ہوتے ہیں۔ اور اگر مانتے نہیں دل سے، کہتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں، تو یہ منافق ہوتے ہیں۔ منافق کے پاس، کافر کے پاس 2 چیزیں بس ہوتی ہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ دھوکہ کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا، بول کیا رہا ہوتا ہے؟ جو چیز ہے ہی نہیں، نہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ، نہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے نہیں پیدا کیا کھانے پینے والی، اور نہ ہم ہیں جسے اللہ نے نہیں پیدا کیا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ بھی نہیں ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ خود ہے۔ وہ منافق جو کہتا ہے میں اللہ ہوں، یہ بھی جھوٹ ہو گیا، کیونکہ اللہ تو اللہ ہی ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے جس کو پیدا نہیں کیا وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو پیدا نہیں ہوا اس کو کہتا ہے کہ یہ ہے، اور پیدا کس نے کیا پھر ہے؟ تو بتا، تو نے پیدا کیا ہے، جھوٹا ہو گیا۔ یہ مومن کے پاس نہیں ہوتی چیز۔ کس کو مانتا ہے؟ جو اللہ نے پیدا کر دیا اس کو مانتا ہے۔ کس کو مانتا ہے؟ جو اللہ پیدا کرنے والا اس کو مانتا ہے۔ ایسی ہے نا، اگر میں انسان ہوں
جہان والا ہوں تو مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور میرے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اب ہم ہو گئے ہیں. جب ہم ہو گئے ہیں اور ہم نے اللہ پیدا کرنے والے کو مان لیا ہے، اس کے علاوہ جتنا کوئی بولتا ہے، تین چیزوں کے علاوہ جتنا کوئی بولتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ حق نہیں ہوتا، وہ سچ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے جادو جھوٹ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو مجھے اور آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا حکم ہوتا اور ہم اللہ کے حکم پر عمل کر دیتے. اب اگر گھر میں میرے کوئی موجود ہے تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہو؟ تو ہے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تب جھوٹ بولتا ہے کہ اسے گھر لے جاؤ دھوکہ دے کے، اور جو دھوکے میں اس نے سوچا ہوتا ہے وہ کر لو دھوکہ دے کے. تو جھوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز نہیں ہوتی. اس لیے کیا نظر آ رہا تھا؟ سانپ نظر آ رہے تھے. پھینکا کیا گیا تھا؟ رسیاں. تو رسیاں اگر سانپ تھی تو انہیں رسیوں کے طور پر پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سانپ ہی ہوتا. اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی سانپ اللہ کے علاوہ پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے اژدہا ان تمام رسیوں کو جب کھا گیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ پروردگار پر ایمان لے آئے کہ یہ سچ اور حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. وہ جانتے تھے نا کہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا تھا. اس لیے جادو نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز ہے تو صرف دو چیزیں ہیں، عمل حقیقی دو ہیں. اللہ کے فعل سے ہدایت، ہدایت میں حکم ہے. میرے اور آپ کے فعل سے فطرت ہے، اور فطرت میں کیا ہے؟ عمل ہے. عمل. یہ دو چیزیں ہیں. اگر اس کے علاوہ تیسری چیز پاؤ تو وہ جھوٹ ہوتی ہے. یہ یاد رکھ لینا. کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ میں تجھے سچ بول رہا ہوں اور وہ سچ بول کے اپنا چلا جائے اور مومن کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. یہ کیسا مومن ہے؟ مومن تو وہ مومن ہوتا ہے کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتہ سارا لگ جاتا ہے کہ گھر سے نکلنے والا گھر سے نکل آیا ہے. ہیں یہ ساری باتیں لیکن ہیں تعلیم میں. آئیے اس بات کو جان لیں، دل میں رکھ لیں. آمنت باللہ و ملائکتہ. ہمارا ایمان ڈھیلا ڈالا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان کرنے والے پر، اللہ پر ہے کہ وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کوئی نہیں. اور جو اس نے کر دیا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو وہ سچ ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو حق ہے. یہ ہے حق اور سچ. اولئک ھم الصادقون. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سچا کہتا ہے. یہ سچے لوگ ہیں، ان کو اللہ سچا کہتا ہے. اسی طرح جب کرنے والے نے کیا تو ہو گیا، اور ہونے والے نے آمنت باللہ، اللہ میرا تو اللہ ہے. الستُ بربکم، میں تمہارا اللہ ہوں. ہونے والے نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا اللہ ہے. کیونکہ ہر پیدا ہونے والا نا اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا، اللہ بتا رہا ہے، ہر پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا، ارواح کو پیدا کیا، چلو یہ کہہ لو ارواح کو پیدا کیا، تو پوچھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں. سب نے کہا ہاں ہاں. قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے. پیدا ہی مسلمان ہم میں سارے کے سارے. یہ تو آگے جا کے شیطان نے ہمیں ورگ لایا، نفس نے ہمیں ورگ لایا. چلو نفس کی بات مانتے تھے تو کوئی بات نہیں. نفس کی اصلاح کرنے والا آیا اور آ کر کیا بتایا؟ فَاتَّبِعُونِی، آؤ میں تم سے جھوٹ نکال دیتا ہوں. اور جب کوئی سچا پھر ہو جاتا ہے جھوٹ نکلنے کے بعد، قسم خدا کی شیطان چاروں طرف سے بھی آ جائے اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا حق کیا ہے. شیطان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا سچ کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہ تو اپنی آنکھیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو یہ میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. وہ نہیں فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. انہیں اپنی آنکھاں دا کھوپا لایا جڑا انہیں سمجھا یہ بھی اسی آنکھ سے دیکھ رہا. پتہ نہیں کس دوست نے کہا وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا.
میں نے کہا وہ سمجھے گا، میں تو جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں تو وہ دیکھتا ہوں وہ بھی یہی چاہتا ہوگا، وہ یہی کرتا ہو۔ ہمارے پاس تو طریقے ہی بڑے اونچے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا کہتا ہوگا، کیا نہیں کہتا ہوگا، کیا سمجھتا ہوگا، وہ کیا نہیں سمجھتا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا کہتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، کیا سمجھتا ہوگا۔ تو اللہ کے حکم میں وہ سارا کچھ کر دے، کیا ہو گیا؟ اس لیے مسلمان مومن سے کوئی بدگمانی کرتا ہے یہ حرام ہوتا ہے، کوئی چغلی غیبت کرتا ہے یہ حرام ہوتا ہے، کوئی 3 دن تک اس سے ناراض رہتا ہے یہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے پاس اللہ ہے، مومن کے ساتھ اللہ ہے، مومن کے ساتھ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ بھائی ان سے کوئی محبت آگے گناہ گار کیا کتا کرتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور تو مسلمان ہو کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ اللہ کے ساتھ جب عداوت تیرا بغض ہوگا تو اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اس لیے انما المومنون اخوۃ فرمایا کہ مومن کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، مومن کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ مومن کے ساتھ محبت کرنے والا بھی سچا ہے۔ تو ان کے ساتھ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور میں اور تو کس طرف جا رہے ہیں ہمیں بس دین کا پتہ نہیں۔ اور دین کا اگر پتہ کتابوں سے لگتا تو پہلی پاک کتابیں جو کہ وحی میں اللہ نے بھیجی تھی وہ کیوں ختم کی جاتی، یعنی وہ بند کر دی گئی، اور ایک ہی کتاب لانے والا جو قرآن مجید لے کر آیا وہ معلم ہم میں قیامت تک موجود ہے، وہ کتاب تو اسے دی گئی تھی۔ پہلی کتابیں بھی منسوخ ہو گئی، اور پہلے نبی بھی اپنے وقت میں نبی، اور اس کے بعد جس پر کتاب آئی وہ اللہ کا نبی، اور فرمایا فاتبعونی، کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا اضافہ لینا۔ یہ علم کا اضافہ ہے، پہلے وحی میں اللہ ایک کا پتہ ہوا یہ علم ہے، اور پھر فاتبعونی کے اندر پس علم کا اضافہ نبی رسول سے لینا، اللہ کے بندے سے لینا۔ ان کتابوں سے نکاح کی دعاؤں کا پتہ چل جاتا ہے، نکاح کی شرائطوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ نکاح میں حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو پسند کرتی ہے، اور جب پہلے پسند کر کے پھر دوسری پسندوں میں جاتی ہے تو منافق ہو گیا ہے، تو اللہ کے حکم سے باہر ہو گیا ہے۔ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس میں جو عیب آیا ہے وہ بتا دے، وہ کافرہ ہو گئی ہے۔ یا جس کو تو نے پسند کیا تھا شوہر کے طور پر، کیا وہ کافر ہو گیا؟ اگر کافر نہیں ہوا تو نے پہلے خواہش کے اندر دیکھا تھا نا، اور بعد میں بھی تو خواہش کے اندر ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم میں دیکھتا تو یہ خواہش کدھر سے آ جاتی؟ یہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے بس اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پتے میں خود ہی سارا دین جو ہے نا وہ اپنے مطابق بنا لیتا ہے، پورا قرآن اپنے مطابق بنا لیتا ہے۔ اور بندے دیا پترا، قرآن کا علم تو اللہ کے بندوں کو ہے، اور یہ قرآن اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو دیا تھا، ظاہری قرآن تھا، حقیقت میں علم الہی تھا۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔